میں شاپنگ مال میں تھی جب اپنے کپڑے خریدتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوا کہ جس سے فلیش کی روشنی مجھ پر پڑی ہو۔ میں نے فوراً سے پوری دکان کی طرف نظر دوڑائی، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے۔ میں نے اپنا سر جھٹکا اور اپنے کپڑے خریدے اور ایکسیلیٹر سے نیچے اترنے لگی، جب کوئی میرے برابر سے اترتے ہوئے میرے ہاتھ میں ایک رکا پکڑا گیا تھا۔ وہ کوئی نوجوان تھا، بڑی سبک رفتاری سے اس نے یہ کام کیا اور تیزی سے ایکسیلیٹر کی سیڑھیاں اترتا ہوا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں فوراً سے نیچے اتری، دائیں بائیں دیکھا، وہ نوجوان تو مجھے جیسے غائب ہی ہو گیا ہو۔ میں نے وہ رکا کھول کر پڑھا تو اس پر لکھا تھا 10 days left۔ میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ کیا ہے اور وہ نوجوان مجھے یہ کیوں دے کر گیا ہے۔ میں نے وہ رکا پھینک دیا اور مال سے باہر نکل کر اپنی گاڑی تک آئی۔ گاڑی کا پچھلا دور کھولا اور اپنا سامان رکھا، پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی، اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ لگایا اور اپنے بنگلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب گھر پہنچی تو موم ڈیڈ موجود تھے۔ میں نے دونوں کو سلام کیا۔ میری والدہ پوچھنے لگی، کہاں تک پہنچی تمہاری شاپنگ؟ میں نے کہا کہ بس آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ ہی دنوں میں عبدالرافع لندن سے یہاں پہنچ جائے گا اور اس کے پاس فنکشن سٹارٹ ہو جائیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے تمہاری شاپنگ کمپلیٹ ہو جائے۔ میں نے گہری سانس لی تھی۔ میں نے کہا، ہو جائے گی، آپ فکر مت کریں۔ میں اپنی والدہ کے برابر میں ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی، پھر اپنی شاپنگ دکھانے لگی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اللہ تمہیں بہت خوش رکھے۔ بہرحال کچھ دیر میں اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ ہم دونوں کی باتوں سے بالکل بے نیاز ٹی وی پر نیوز سن رہے تھے۔ عبدالرافع میرے خالہ زاد کزن تھا، جس کے ساتھ میرا رشتہ طے ہو چکا تھا اور شادی کے بعد مجھے بھی لندن جانا تھا۔ بہرحال جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹی تو میرے موبائل پر ایک میسج آیا تھا، کیسے کہوں تیرے عشق کتنا ہوں بےتاب میں، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے چرا لوں تیرے خواب میں، میرے سائے میں ساتھ میں یارا، جس جگہ تم ہو میں جو جی رہا ہوں، وجہ تم ہو۔ ایک انڈین گانا میسج پر لکھا ہوا تھا اور نیچے لکھا تھا، 12:02 ہو گئے ہیں سویٹ ہارٹ، 9 days left۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کون ہے اور کیوں مجھے دنوں کا حساب دے رہا ہے۔ عبدالرافع تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ بہت ہی کنزرویٹو قسم کا نوجوان ہے، بہت کم مجھ سے فون پر بات کرتا تھا۔ پہلے مال میں مجھے ایک رکا دیا اور اب میسج کون کر رہا ہے یہ سب، جس کے پاس میرا نمبر بھی موجود نہ تھا۔ بہرحال میں نے اپنا فون بند کر دیا۔ میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، اپنے آپ کے حوالات کے حوالے کر چکی تھی۔ اگلے روز جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں رات کی ہر بات کو فراموش کر چکی تھی۔ اٹھ کر فریش ہو کر میں ناشتے کے لیے باہر آئی تو پھر سے میرے ماں اور باپ کے بیچ وہی بحث شروع تھی۔ میں تنگ آ چکی تھی۔ میری والدہ نے جب مجھے دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال لیے۔ وہ کہنے لگی کہ جہانگیر میں بحث نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہنے لگی کہ جو تم چاہتی ہو نا، ایک دن اس اپنی ضد پر پچھتاؤ گی۔ روہیل بہت اچھا لڑکا ہے، کشمالہ بہت خوش رہے گی اس کے ساتھ۔ میری والدہ کہنے لگی کہ آپ کی بہن اور اس کا بیٹا جیسا ہے میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، 100 برائیاں بھی ہوں گی اس لڑکے میں، لیکن آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ دیکھیں سب کچھ طے ہو چکا ہے، میری بیٹی رافع کے ساتھ بہت خوش رہے گی اور میرے اس فیصلے پر بعد میں آپ مجھے داد دیں گے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے میرے والد چاہتے تھے کہ ان کی بہن کے بیٹے روہیل سے میری شادی ہو جائے اور میری والدہ چاہتی تھی کہ ان کی بہن کے بیٹے عبدالرافع سے میری شادی ہو جائے۔ میں ان دونوں کے بیچ میں چکی کی طرح پس رہی تھی۔ میں اب بالکل خاموش ہو چکی تھی اور اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ میری والدہ مجھے سختی سے کہہ چکی تھی کہ اپنے باپ سے یہی کہنا کہ تمہیں عبدالرافع پسند ہے اور روہیل نہیں۔ حالانکہ میں یہ بات کہہ چکی تھی کہ پھر بھی میرے والد کو یہی لگتا تھا کہ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، اور سچ پوچھا جائے تو یہ فیصلہ واقعی میرا نہیں تھا، میری والدہ کا تھا۔ لیکن اب تو سب کچھ طے ہو چکا تھا نا۔
20 دن بعد میری خالہ اور عبدالرافع پاکستان آ رہے تھے اور نکاح کر کے واپس چلے جاتے، پھر میرے کاغذات بنتے اور مجھے رخصت کر دیا جاتا۔ میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور میری والدہ نے مجھے اپنا کریڈٹ کارڈ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ جاؤ شاپنگ کرو۔ میں نے کارڈ پکڑا اور باہر نکل گئی۔ میں اس ماحول میں رہنا نہیں چاہتی تھی، تنگ آ چکی تھی۔ ہر وقت کی بحث، ہر وقت کی لڑائی، میرے ماں اور باپ کو مزاج نہیں ملتا تھا۔ لیکن دادا دادی نے دونوں کی شادی اس لیے کر دی کیونکہ انہیں اپنے دوست کی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا تھا۔ انہوں نے تو اتنی دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا، لیکن میرے ماں باپ نے اپنے رشتے کو کبھی بھی خوش اسلوبی سے نہیں نبھایا۔ شاید دونوں کے مزاج میں بہت فرق تھا، دونوں ہی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے بچپن سے اب تک میں یہی سب کچھ دیکھتی آئی تھی۔ میری والدہ جب بہت غصے میں ہوتی تو میرے دادا کو اور اپنی والد کو بہت بد دعائیں دیتی تھی۔ خود تو مر گئے، اپنی دوستی کو امر کر گیا اور اس شخص کو میری زندگی میں جہنم بنانے کے لیے میرے سر پر سوار کر کے چلے گئے۔ میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی اس کے خاندان کے بھیڑ نہیں چڑھنے دوں گی۔ میرے والد کہتے کہ تمہاری گھٹیا اور فیشنبل خاندان کو میں اپنی بیٹی کبھی نہیں دوں گا۔ میرے والد مجھے بار بار اس بات کی تاکید کرتے کہ میں اسکارف پہنا کروں۔ جب میں اسکارف پہنتی تو میری والدہ اتار کر پھینک دیتی، کہتی تھی کہ ماڈرن لک اپناؤ۔ میں اپنے والدین کی اس طرح کی بحث اور پابندیوں پر اپنی شخصیت بالکل کھو چکی تھی۔ میں ذہنی طور پر شکار ہو چکی تھی کہ کس سے بھی ہو بس میری شادی ہو جائے تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ میں اپنے گھر کے اس ماحول سے نکلنا چاہتی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں نے گاڑی ڈرائیو کی اور شاپنگ مال پر پہنچ گئی، لیکن جیسے ہی گاڑی سے نیچے اترنے لگی تو وہاں ایک فقیر بیٹھا تھا، گندے میلے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوس، گلے میں بہت ساری تسبیحاں پہن رکھی تھیں، خود کو شاید ملنگ ثابت کر رہا تھا۔ میرے سامنے اپنا حلیہ کاسا کر دیا تھا، کہنے لگا کہ لڑکی اگر تو اپنی خیریت چاہتی ہے تو اس میں فقیر کے لیے کچھ ڈال دے، ورنہ کچھ دن بعد تجھ پر بہت بڑی مصیبت اترنے والی ہے۔ میں نے کہا کہ میں پیسے دے بھی دوں تب بھی مصیبت مجھ پر اتر ویسے بھی جائے گی۔ میں پہلے ہی غصے میں تھی۔ میں نے اس کا کاسا پیچھے جھٹکا تھا اور وہ زمین پر گر گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ناہنجار بوڑھے فقیر کو انکار کرتی ہے، ٹھیک 8 دن بعد تیری بربادی شروع ہو جائے گی۔ مجھے اس فقیر کی ایسی بددعا پر یقین نہیں تھا۔ میں نے پرواہ تک نہیں کی کہ میں جانتی تھی کہ پیسے اینٹھنے کے لیے یہ لوگ ایسے مقامات بولتے رہتے ہیں، لیکن جو کچھ اس نے اس کے بعد بولا میرے ہوش اڑنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ لیفٹ 8 days، یہ کہہ کر وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ میں اس کے پیچھے تیز قدم اٹھاتی ہوئی اسے پکارنے لگی۔ اس نے پلٹ کر جب مجھے اپنے پیچھے آتے دیکھا تو بھاگنے لگا۔ وہ فوراً سے مین روڈ کراس کر کے جہاں بہت ساری گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھی وہاں بھاگ گیا۔ عجیب شخص تھا، تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی گاڑیوں کو بھی اس نے لحاظ نہیں کیا، لیکن میں ایسی سڑک پار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہیں رک گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ حالانکہ اس کے سفید بال تھے، بوڑھا تھا، لیکن جس طرح سے اس نے روڈ کراس کیا تھا اور تیز تیز چلتے ہوئے بالکل آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک بوڑھا انسان ہے۔ نوجوان جیسی سبک رفتاری اس میں موجود تھی۔ پتہ نہیں یہ کون سی پہیلی میری زندگی میں مزید آ چکی تھی۔ مجھے پریشان کرنے کے لیے پتہ نہیں کن دنوں کا حساب مجھے بتایا جا رہا تھا۔ میں نے کچھ فینسی جوڑے خریدے اور بے دلی سے گھر پر آ کر رکھ دیے۔ اگلے روز پھر سے یہی ہوا تھا۔ میں شاپنگ کرنے کے بعد مال کے ہی ٹاپ فلور پر بیٹھی برگر کھا رہی تھی جب ویٹر نے مجھے بل دیا اور بل کے ساتھ ہی ایک چٹ تھی جس پر لکھا تھا 7 days لیفٹ۔ میں نے اس ویٹر کو پکارا، کہنے لگا کہ یس میم۔ میں نے کہا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ میں نے نہیں لکھا، وہ تو سامنے ایک نوجوان تھا جس نے میرے ہاتھ سے یہ بل پکڑا اور اس میں یہ چٹ ڈال کر مجھے کہنے لگا کہ اس لڑکی کو دے دو اور آپ کا بل وہ پے کر چکا ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں پے کر چکا ہے، کون ہے وہ؟ جیسے ہی اس ویٹر نے ایک طرف اشارہ کیا وہاں کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔
پھر وہ خود ہی نافہمی سے کہنے لگا کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میں اس اجنبی شخص کی وجہ سے بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا، تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتی تھی جو یوں میرا پیچھا کرے۔ اب میں کچھ خوف محسوس کر رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کبھی فون پہ مجھے میسج آتا تو کبھی سڑک پر پھول بیچنے والے بچے مجھے چٹ پکڑا کر چلے جاتے جس پر لکھا ہوتا 3 days left 4 days left۔ میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ اب تو مجھے بھی انتظار تھا کہ دیکھوں کہ آخر میرے ساتھ 2 دن بعد ہوتا کیا ہے، کیونکہ اب صرف 2 دن بچے تھے۔ 2 دن بعد میں اپنا برائڈل ڈریس ایک بوتیک میں سلیکٹ کر رہی تھی جب مجھے لگا کہ جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک نوجوان تھا، سر پر ہیٹ پہن رکھی تھی، ٹھیک سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، آنکھوں پر کالا چشمہ تھا۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً سے میرے برابر ہینگ ہونے ہوئے برائڈل ڈریس کو دیکھنے لگا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ شاپنگ کرنے آیا ہے۔ میں پنک کلر کی میکسی دیکھ رہی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ نکاح اس کے لیے اس پنک ڈریس کو پہن لوں گی یا پھر آف وائٹ کلر کی، جب مجھے اس نوجوان کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی۔ کہنے لگا کہ ریڈ کلر کی لے لو، مجھے ریڈ کلر پسند ہے۔ میں ابھی اسی حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ جب کہنے لگا کہ 10 دن پورے ہو چکے ہیں، تمہارے پاس اب وقت نہیں بچا، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدم بڑھاتا ہوا شاپ سے باہر نکل آیا۔ میں فوراً سے اس کے پیچھے بھاگی تھی، لیکن وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ایکسیلیٹر سے نیچے اترنے لگا۔ میں نے کہا، اس لڑکے کو کون ہو تم؟ یہ کہتے ہوئے بھی میں بھی ایکسیلیٹر سے نیچے اترنے لگی۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں تو سیڑھیاں اتر کر جلدی سے مال کے باہر چلا آیا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی۔ میں جب مال سے باہر نکلی تو وہ ایک گاڑی میں جا کر بیٹھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے جاتا میں اس کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اس کا فرنٹ ڈور کھٹکھٹایا، لیکن اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ کھولنے کے بجائے دوسرا شیشہ کھولا تھا۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا کہ تمہارا ہمدرد، اپنا خیال رکھنا، تم خطرے میں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میرے بارے میں جانتا تو ہے تو گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی، اس لیے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ لیکن جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھی، ایک مسرور کن بو میرے نتنوں سے ٹکرائی تھی اور میں ہوش کے دنیا سے غافل ہوئی تھی۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا تھا۔ کافی بڑا اور کشادہ کمرہ تھا۔ کسی کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، سامنے صوفے پر وہ نوجوان بیٹھا تھا، اپنے دونوں پاؤں سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھے ہوئے بڑے مزے سے چاکلیٹ کھا رہا تھا، ساتھ میں گانا گا رہا تھا، وہی انڈین بیہودہ سا گانا جو اس نے مجھے میسج پر لکھا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر کہنے لگا کہ مس کشمالہ جہانگیر، کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ اور میرا نام تک جانتا تھا۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، چاکلیٹ کھانے لگا، پھر ریپر زمین پر پھینکا، اپنے ہاتھ جھاڑے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر مجھے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ ایک جوان خوبصورت لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے فلیٹ میں کیوں لے کر آتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ چکا تھا اور میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی بات سن کر میں کچھ گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگا کہ تم اتنی چھوٹی تو نہیں ہو کہ میری بات کا مطلب نہ سمجھ سکو۔ پھر کہنے لگا کہ تمہیں یہ یاد تو ہوگا کہ تم خود میری گاڑی میں آ کر بیٹھ چکی تھی، اس لیے تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے تمہیں کڈنیپ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ تم مجھے اتنے دنوں سے ٹریپ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اور بار بار دنوں کا حساب مجھے کیوں بتا رہے تھے؟ کہنے لگا کہ ایسے ہی دل چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا شغل کرنے کو، کچھ ایڈونچر کرنے کو، اس لیے سوچا چلو کر لوں۔ میرے سوال کا الٹا جواب اس نے دے دیا۔ میں نے فوراً سے کھڑی ہو گئی اور کمرہ نہ تو بہت بڑا تھا اور نہ ہی بہت چھوٹا، لیکن ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ روم فریج تھا، LED تھی، دیوار پر لگی ہوئی تھی، AC بھی تھا۔ فوراً سے اٹھی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔
دروازے کا نوب گھمایا لیکن لاک تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ دروازہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک میں نہ چاہوں، اس لیے بیکار کی کوششیں مت کرو، اپنی انرجی ان چیزوں میں ویسٹ نہ کرو۔ ویسے بھی جو کچھ آج رات کو ہمارے بیچ ہونے والا ہے، تمہیں انرجی کی کافی ضرورت ہے۔ میں کافی ڈر گئی لیکن اس نوجوان پہ ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا کہ تمہارا عاشق۔ بالکل نہیں ہوں، اور یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری محبت میں پاگل ہو گیا ہوں۔ یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ایسے ہی ایڈونچر کے طور پر۔ میں نے کہا کہ دیکھو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ کہنے لگا کہ ایسے کیسے جانے دوں؟ مجھ جیسے بدمعاش لڑکے لڑکیوں کو اپنے فلیٹ میں اس لیے تو گھیر کر نہیں لاتے نا کہ شرافت سے انہیں چھوڑ دیں۔ تمہیں بھی اس میں چھوڑ دوں گا، لیکن اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد۔ اس کی بات سن کر میں اور زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ کچھ بھی نہیں، تم میرا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتی۔ اپنی نازک سی جان دیکھو اور مجھے دیکھو، میرا بال بھیگا نہیں کر سکتی تم۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ سے کھڑا ہوا اور پھر کہنے لگا کہ کچھ کھانا ہوگا جو فریج میں ہے، سب کچھ موجود ہے، کھا لینا، اور دیکھو بھاگنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ بہت تھک گیا ہوں، 10 دن سے تمہارے پیچھے خوار ہو رہا ہوں، بہت گہری نیند آ رہی ہے، تم بھی چاہو تو آرام کر سکتی ہو، رات میں ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا لاک ریموٹ سے کھولا تھا اور اس کے بعد دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے دوبارہ سے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا، دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ میں دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ کیوں مجھے لائے ہو؟ دیکھو، میں ایک شریف لڑکی ہوں، چند روز بعد میرا نکاح ہے، مجھے چھوڑ دو۔ تمہیں پیسے چاہیے تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں پیسے دوں گی۔ لیکن میری کسی بات کا اثر اس نوجوان پر نہیں ہو رہا تھا۔ میں اب رونے لگ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ مجھے ضرورت ہی کیا تھی گاڑی میں بیٹھنے کی؟ پتہ نہیں میرے ماں باپ کیا حال ہوگا۔ میں نے فوراً سے کمرے کا جائزہ لیا۔ سامنے ہی پردے تھے۔ پردے ہٹا کر جب میں نے کھڑکی کھولی، موٹا جنگلہ تھا، لوہے کا جنگلہ، اور اسے ہلانا توڑنا میرے لیے بہت مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں وہ مجھے لایا تھا، اور اس گھر کے پہلے فلور کے کمرے میں مجھے رکھا گیا تھا۔ نیچے چھوٹا سا باغ تھا جہاں مین گیٹ کے پاس ایک چوکیدار کھڑا تھا۔ وہ 2 گارڈز ہاتھ میں بندوقیں پکڑے ٹہل رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ایک نوجوان اسی مین گیٹ کے دروازے سے اندر آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو چوکیدار نے اس کا نام پوچھ کر کھول دیا۔ وہ کہنے لگا کہ ولی دادا کہاں ہیں؟ چوکیدار کے اندر کی جانب اشارہ کیا اور اندر ہی جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسی نوجوان کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگا کہ کمینے، ہاتھوں میں جان نہیں تھی کیا؟ کیسے تم نے پیسوں کو جانے دے دیا؟ بندوق چلانی تھی؟ کس لیے سکھائی ہے تمہیں؟ گولی مار دیتے اسے۔ کیا گولی مارنے نہیں آتی تمہیں؟ میں بتاؤں کیسے گولی مارتے ہیں؟ تمہارے سر پر پستول رکھ کر نہ چلا دوں تو دیکھنا۔ جا کر پیسوں کا بیگ لے کے آؤ۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نوجوان کو دھکے دیتے ہوئے باہر باغیچے میں لے کر آ گیا۔ وہ بہت غصے میں تھا، اور وہ نوجوان جو باہر سے آیا تھا بہت گھبرایا ہوا تھا۔ پاس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا۔ وجی دادا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ سیٹ بہت ہوشیار تھا، اپنے ساتھ لایا تھا جس نوجوان نے مجھے دھوکے سے کڈنیپ کیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں ہر داؤ پیچ سکھایا ہے، ہر چیز کو ہینڈل کرنا سکھایا ہے۔ مجھے یہ جھوٹے قصے کہانیاں مت سناؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور ہر صورت مجھے پیسے چاہیے۔ وہ نوجوان گھبراتے ہوئے ڈرتے ہوئے اس گھر سے واپس جا چکا تھا۔ پھر وہیں باغیچے میں کھڑے ہوئے شخص نے اپنی جیب سے فون نکالا۔ فون کر کے اس نے ایک نمبر ملایا۔ وہ کہنے لگا کہ سیٹ، اب تم وجی کے ساتھ گیم کھیلو گے؟ دیکھ، گیم کھیلنے کا مزہ مجھے بہت آتا ہے۔ اگر تجھے گیم کھیلنی ہے تو ٹھیک ہے، ایک چال تم نے چلی ہے، دوسری چال میں چل لیتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنے گارڈ سے کہا کہ جاؤ اس سیٹ کے بیٹے کو لے کر آؤ۔ وہ گارڈ گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک 18 سالہ نوجوان لڑکے کو پکڑ کر باہر لے آیا۔
جو رو رہا تھا، بدحواس تھا۔ پھر وہ نوجوان فون پر کہنے لگا کہ تیرا بیٹا تو میرے سامنے کھڑا ہے، بیچارہ رو رہا ہے، یہ بات کر اس نوجوان سے۔ 18 سالہ نوجوان لڑکے کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نوجوان نے اس لڑکے کے کان میں فون لگایا، کہنے لگا کہ بات کر اپنے باپ سے۔ وہ کہنے لگا کہ ہیلو بابا، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، پلیز آپ انہیں پیسے دے دیں ورنہ یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ یہ سن کر شاید اس کا باپ چلا آ رہا تھا، کیونکہ فون اس نوجوان نے اس لڑکے کے کان سے اٹھا کر اپنے کان سے لگا لیا تھا۔ یہ کہنے لگا، سن لیا تم نے؟ پھر اس نے پسٹل سے اس لڑکے کے پاؤں پر گولی مار دی۔ یہ دیکھ کر تو میری بھی چیخ برآمد ہوئی۔ جیسے ہی اس نے میری چیخ سنی، ایک نظر مجھے بڑے غصے اور غضبناک نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے ڈر کے پردہ آگے کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس لڑکے کی چیخنے کی بلبلانے کی آوازیں مجھے یہاں تک آ رہی تھیں اور میری جان نکل گئی تھی۔ وہ شاید پروفیشنل کڈنیپر تھا۔ میں پوری کی پوری کانپ کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے لگا کہ جسے میرا دل دھڑکنا بھول گیا ہو، کیونکہ وہ نوجوان بڑی غصے سے میرے کمرے میں آیا تھا۔ دھاڑ سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں تو ڈر کے مارے اچھل کر رہ گئی۔ پھر تیز قدم بڑھاتا ہوا میرے سامنے آ گیا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی، لیکن بیڈ پر ہی موجود تھی۔ جب اس نے قریب ہو کر اپنے مضبوط ہاتھوں سے میرے دونوں جبڑے پکڑے اور کہنے لگا کہ کس کی اجازت سے کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی؟ بہت شوق ہے تمہیں جاسوسی کرنے کا۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا کہ لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا اسے دیکھنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر غلطی سے بھی تم نے دوبارہ سے ایسا کچھ بھی دیکھا تو یاد رکھنا تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ بڑے غصے میں وہ مجھ سے کہہ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب اس نے میرا منہ چھوڑا تو جیب سے بندوق نکال کر میرے سر پر تان لی۔ وہ کہنے لگا کہ گولی مار کر تمہارا بھیجا نکال دوں گا۔ دیکھو، میں غصے کا بہت برا ہوں، غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ دوبارہ کبھی میری جاسوسی کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میرا پاگل پن تم سہ نہیں پاؤ گی، نہ ہی تمہارا یہ نازک وجود میرے پاگل پن کو برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ وجی دادا کا پاگل پن عورت کے وجود سے کھیل کر ہی ختم ہوتا ہے۔ اس کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس کی غصے سے سرخ آنکھوں نے میرے اندر سے جان نکال لی تھی۔ جس طرح سے اس نے میرے پورے وجود پر نظر دوڑائی تھی، مجھے لگا کہ میرے پورے وجود پر چونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ کوئی تیز دھار چاقو ہے جو اس کی آنکھوں میں موجود ہے اور وہ اپنی نظروں سے میرے وجود پر پھیر رہا ہے۔ میں جھرجھری سی لے کر رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ رات کو بات کروں گا تم سے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے جا چکا تھا، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ ایسی رات ہو ہی نہ، اس سے پہلے ہی وہ مر جائے، یہاں سے چلی جاؤں۔ پتہ نہیں وہ کون کیوں ہے، مجھے یہاں کیوں لایا ہے۔ پیسوں کے لیے لایا تھا تو میرے باپ سے پیسے مانگتا، مجھ پر گندی نظر کیوں رکھے ہوا ہے۔ خوف کے مارے میرے حلق تک خشک ہو چکا تھا، شدت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے روم فریج کا دروازہ کھولا، پانی کی جگہ شراب کی بوتلیں پڑی تھیں اور چاکلیٹس پڑی تھیں۔ میں نے بے دلی سے دروازہ بند کر دیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ وہ لڑکا ایک بدمعاش تھا، کڈنیپر تھا، یقیناً عیاش بھی ہوگا۔ جو باتیں وہ مجھ سے کر کے کیا گیا، یقیناً وہی سب کچھ کر سکتا تھا۔ آج پتہ نہیں رات کو میرے ساتھ کیا کرے گا، یہ سوچ سوچ کر میرے اندر سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں روئے جا رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا میں ڈر سی گئی، لیکن کوئی خاتون تھی، شاید ملازمہ تھی۔ حلیے سے ایسے ہی لگ رہا تھا۔ ہاتھ میں ٹرے پکڑے ہوئے آئی تھی جس میں ایک پلیٹ چاول تھی اور ساتھ میں پانی۔ اس نے وہ سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ کہنے لگی کہ بی بی یہ کھا لینا، اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بھی بتا دو۔ میں نے کہا کہ ہاں، تھوڑا سا زہر لا کر دے دو، یہ کھانا یہاں سے میں نہیں کھاؤں گی۔ اس نے 2 منٹ مجھے دیکھا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے بعد کمرے میں کوئی نہیں آیا۔ میں نے کھانا نہیں کھایا، البتہ 2 گھونٹ پانی ضرور پیے تھے، کیونکہ میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ میں رو رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، اپنے گھر والوں سے کیسے رابطہ کروں۔ پتہ نہیں میں کس مصیبت میں پھنس چکی تھی۔
پہلے میری زندگی میں کون سی آسانیاں تھیں، ساری زندگی ماں باپ کے جھگڑے دیکھتے ہوئے گزری تھی۔ شکر کر رہی تھی کہ کسی سے شادی ہو رہی ہے اور یہاں سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن اب پتہ نہیں یہ نوجوان مجھے کیوں اغوا کر کے لایا تھا۔ میں صوفے پر جا کر بیٹھ کر رونے لگی، پھر پتہ نہیں کب روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر میں چونک کر اٹھی تھی تو سامنے اسی نوجوان کو دیکھ کر میں ہڑبڑا سی گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی تو وہ کہنے لگا کہ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میں نے کہا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنا رخ بدل لیا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو، یہ مت سمجھنا کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا۔ تم نے کھانا نہیں کھانا مت کھاؤ، بھوکی مرنا مر جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے اغوا کیوں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ظاہر سی بات ہے، تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں تمہارا عاشق نہیں ہوں، تو دوسری بات پیسہ ہی ہوتا ہے، پیسے کے لیے کیا ہے۔ ویسے بھی پچھلے 1 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں، کبھی کسی مال میں شاپنگ کرنے جاتی ہو، کبھی کسی مال میں، باپ کا پیسہ خوب اڑا رہی ہو، یہاں تک کہ نکاح کا جوڑا بھی تم نے جب پسند کیا تھا وہ 2 لاکھ کا تھا۔ میں نے سوچا جو لڑکی نکاح کے لیے 2 لاکھ کا جوڑا خرید سکتی ہے تو وہ میرے لیے تو سونے کی چڑیا ہی ہوئی نا، تو کیوں نہ اسے میں پنجرے میں قید کر دوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے برابر بیٹھ گیا۔ میں ذرا سا پیچھے ہٹی تھی، پھر میرے کھلے اور بکھرے بالوں کو اس نے شہادت کی انگلی سے میرے کان کے پیچھے کیا تھا۔ میں کانپ کر رہ گئی تھی، جھرجھری سی لینے لگی۔ وہ میرے چہرے کے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاتھ پیچھے کرو، دیکھو تمہیں پیسے چاہیے، میں تمہیں دلوا دوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ کتنے پیسے دلوا سکتی ہو؟ دیکھو 2-4 لاکھ تو نہیں مانگوں گا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کتنے چاہیے؟ وہ کہنے لگا کہ تمہارے سودے بازی میں پہلے سے کر چکا ہوں، وجی دادا اتنا فارغ نہیں ہے جو بنا پیسے کے تمہارے پیچھے ہو۔ پورا 1 کروڑ مل رہا ہے مجھے تمہیں اغوا کرنے کا، تو تم بتاؤ تم کتنے دے سکتی ہو؟ میں تو اس کی بات سن کر جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھی۔ کیوں، کون تھا وہ جس نے مجھے اغوا کرنے کے لیے 1 کروڑ کی رقم خرچ کی تھی؟ اتنے پیسے تو میرے باپ بھی نہیں دے سکتا تھا، اور اس سے زیادہ کے پیسے میں اس کو کیسے دے سکتی تھی؟ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا دیکھ رہی ہو؟ بتاؤ مجھے کتنے پیسے دے سکتی ہو؟ میں نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھے اغوا کرنے کے لیے کس نے یہ کہا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ یہ سیکرٹ ہے، یہ میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ تم اپنی بات کرو، بتاؤ مجھے کیا دے سکتی ہو؟ مجھے 2 کروڑ، 2.5 کروڑ، 3 کروڑ، بتاؤ مجھے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ وہ کہنے لگا کہ جھوٹ مت بولو، لاکھوں کی شاپنگ کرتی ہو، پیسے تو ہوں گے تمہارے پاس۔ میں نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میرا منگیتر لندن میں ہوتا ہے، جیسے ہی میرا اس سے نکاح ہوگا میں اس سے ایک معقول رقم مانگ لوں گی اور تمہیں دے دوں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ میری شکل پر تمہیں بیوقوف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جو میں تمہیں چھوڑ دوں اور تم مجھے پولیس کو پکڑوا دو۔ ایسے کیسے کر دوں؟ سونے کی چڑیا ہو تم، تمہیں تو میں بہت کیش کروں گا۔ پھر کہنے لگا کہ خوبصورت بھی ہو، اور تمہیں پتہ ہے وجی پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہے تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ مجھے کھلی چھٹی ہے، اس لیے میرے ساتھ زیادہ چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا، اور بھاگنے کی تو کوشش تم بالکل بھی مت کرنا۔ مجھے غصہ تو بالکل مت دلانا، کیونکہ غصے میں میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے اپنی بکواس شروع کر دیتا جو میں سننا نہیں چاہتی تھی، میں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ میں اس کے ہنسنے پر حیران تھی اور وہ ہنسے جا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ کیوں، ڈر لگ رہا ہے میری باتوں سے؟ میں نے کہا میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ کہنے لگا تو پھر بات ادھوری کیوں چھوڑ دی؟ بتاؤ نہ، مجھے کتنے پیسے دے سکتی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا ایسا کرو، اپنے باپ کا نمبر دو، اگر تمہارے باپ نے مجھے اس سیٹ سے زیادہ پیسے دے دیے جس نے تمہیں اغوا کرنے کے 1 کروڑ دینے ہیں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر مجھے ایک امید سی ہوئی تھی۔
میں نے اپنے باپ کا نمبر اسے بتا دیا۔ میرے سامنے اس نے فون کیا تھا، لیکن فون میری ماں نے اٹھایا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ اس کی روئی ہوئی آواز سن کر میرا دل تڑپتا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا جو بھی ہو تمہاری بیٹی اس وقت میرے پاس ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ اسے باعزت تمہارے گھر تک پہنچا دوں تو مجھے 2 کروڑ دے دو۔ میری والدہ کہنے لگی کہ میری بیٹی تمہارے پاس ہے؟ کون ہو تم؟ اور میں کہاں سے اتنی بڑی رقم دے سکتی ہوں؟ کہاں سے تمہیں 2 کروڑ دوں گی؟ جب پیچھے سے میرے باپ کی آواز آئی کہ کون ہے، یہ کہہ کر شاید انہوں نے فون اٹھایا تھا، وہ کہنے لگا کہ کون ہو تم؟ وجیح کہنے لگا کہ بڈھے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تجھے اپنا تعارف کرواتا پھروں۔ بہرحال تیری بیٹی میرے پاس ہے، تو چاہتا ہے تو میں آواز بھی سنا دیتا ہوں۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ اے لڑکی، لے اپنے باپ سے بات کر۔ فون اسپیکر پر تھا۔ جب میں رونے لگی میں نے کہا کہ ڈیڈ مجھے بچا لیں، بس اتنی ہی بات میں نے کی تھی کہ جب اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا کہ سن لی آواز؟ وہ کہنے لگا کہ دیکھو میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، گڈ بائی، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ کہنے لگا دیکھو تمہارے باپ کو تو تم سے محبت نہیں ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن وہ تم پر 2 کروڑ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس کا ہرجانہ تمہیں بھرنا پڑے گا، میری رات کو رنگین کر کے۔ اب بتاؤ، کھانا کھا کر میرا دل بہلاؤ گی یا پھر خالی پیٹ؟ اس سے پہلے کہ میں اس کی منت سماجت کرتی، وہ کہنے لگا کہ میرے خیال سے خالی پیٹ ہی ٹھیک ہے۔ ویسے بھی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ میں اس کی بات سن کر صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھو میرے قریب مت آنا۔ وہ کہنے لگا کہ کیوں؟ مجھے کون روک سکتا ہے؟ دیکھو اگر تمہارا باپ 2 کروڑ دینے کے لیے تیار ہو جاتا تو باخدا میں تمہیں ہاتھ بھی نہ لگاتا، لیکن دیکھو نا، اس نے پیسے کو ترجیح دی، بیٹی کی عزت اور بیٹی کو نہیں، تو پھر میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ہرجانہ تو تمہیں بھرنا ہی پڑے گا، پیسوں سے نہیں تو اپنے آپ سے صحیح۔ یہ کہہ کر اس نے میرے بالوں کا کیچر اتارا تھا اور میرے بال بری طرح سے بکھر کر رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے خود سے دور کرتی، اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا اور